رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پہلو کو کس طرح روشن اور منور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں سب سے آگے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتَّبِعُ جَنَائِزَنَا وَيَغْزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ۔ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کرنے بھی آتے، ہم 5 سال تو عیادت نہیں کرتے، جب ووٹ سر پہ ہوتے ہیں تو پھر عیسائیوں کی بھی عیادت ہو رہی ہوتی ہے، پھر عیسائیوں کے بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے چومتے لوگ نظر آتے ہیں، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ کل کو یہ مجھے ووٹ دے گا۔ سید المرسلین کا طریقہ دیکھیے، صحابہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو کیا کرتے؟ یعود مرضانا، وہ عیادت کے لیے تشریف لاتے، وَيَتَّبِعُ جَنَائِزَنَا، یہاں جنازوں پہ صرف اس وقت آیا جاتا جب ووٹ کی ضرورت ہے، وگرنہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی فوت ہو جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہاں رؤوس گنے جاتے ہیں، کتنے لوگ آئے دکھانے کے لیے نہیں، اس غرض سے جنازہ پڑھا کریں۔ ایک مومن جب کسی مومن کا جنازہ پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور اگر دفنا کے آتا ہے تو کس قدر یہ خوش نصیب ہے، 2 احد پہاڑ کی نیکیاں لیتا ہے، اور اگر صرف جنازہ پڑھتا ہے تو 1 احد پہاڑ جتنی نیکیاں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بیت اللہ بھی لے جائے اور مدینہ بھی لے جائے۔ ایک نظر دیکھیے گا احد پہاڑ کو تو پھر سوچیے گا کہ اتنی نیکیاں ملیں گی پہاڑ جتنی، اور صرف جنازہ پڑھنا، کسی کی رضا کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے یہ کام کیا کرے۔ آپ کے اٹھنے والے ہر قدم کو اللہ مبارک بنا دے۔